ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم صاحبان کرام اور عزیز ساتھی، ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ جب سے ہم اس دنیا کے اندر آئے، ہم پیدا ہوئے، اس کے بعد سے نہ جانے ہمارے زندگی کے کتنے ایام گزر گئے، اور جو زمانہ آگے جائے گا ہمارے پیدائش کے دن اتنے ہی دور ہوتے جائیں گے، اور ابھی چند ایام گزرے ہیں کہ 2024 ختم ہوا اور 2025 شروع ہوا۔ یہ جو سال ہے انگریزی سال ہے، اور اس سال کے اندر نہ جانے ہم اور آپ اور خاص طور پر ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان بچیاں، ہمارے نوجوان بچے نہ جانے اس سال کے ختم پر کتنے خرافات اور کتنی برائیوں کے اندر ملوث ہوئے ہوں گے۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں، حالانکہ یہ جو سال ختم ہوا ہے، یہ سال اسلامی اعتبار سے اس سال کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارا جو اصل سال ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو ہمارا سال اور اسلامی سال ہے وہ ہے۔ لیکن نہ جانے آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے سالوں کو چھوڑ کر دوسرے کے سال پر اس طرح خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھنے سے ایسا لگتا نہیں کہ یہ ہمیں سے ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے دوران ایک حدیث بیان کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ وہی میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات فرماتے ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں جو ہمارا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ سال جو ختم ہوا 2024 کا، یہ عیسائیوں کے اعتبار سے، اس لیے جب ہم اردو لکھتے بھی ہیں تو 2025-24 جو بھی لکھتے ہیں آگے آئی لکھتے ہیں، عیسوی، یعنی کہ یہ عیسائیوں کا سال ہے۔ اور ہمارا جو سال ہوتا ہے تو ہم اپنے سال کے اندر 1437 یا 35 جو بھی لکھتے ہیں اس کے آگے ہم ہجری لگاتے ہیں۔ اس سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے
لیکن آج ہمارا اور تمہارا معاشرہ دیکھیے کہ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ جو ہی 12 بجا یہ پٹاخے، یہ شور شرابہ ہنگامہ پورے محلے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسلمان نظر ہی نہیں آ رہا، ہر کوئی پریشان۔ میرے بھائی ذرا اتنا تو سوچئے کہ آپ جس قدر شور ہنگامہ کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے گھر کے اندر چھوٹے بچے سو رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے بیمار ہوں گے۔ ذرا تو خیال کیجیے اللہ کے بندو۔ اور آج کل کے والدین بھی اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آج ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہم کس قدر تربیت کر رہے ہیں۔ پورا معاشرہ اس میں ملوث ہے۔ میرے دوستوں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، سمجھائیں، کس طرح کا پروگرام ہونی چاہیے۔ ہم انہیں سمجھائیں کہ یہ سال ہمارا سال نہیں ہے، بلکہ ہمارا سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالقعدہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سال کے اندر بھی ہر مہینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ فضیلتیں رکھی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، فی الحال آج 2 یا 3 رجب ہے، 2 رجب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے۔ ہم اور آپ اگر حدیث سے کتاب اٹھا کر دیکھیں تو معلوم پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رجب کے مہینے کی کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہے۔ میرے دوستو، یہ رجب کا مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ مسلمانوں تیار ہو، آگے جو تمہارا مہینہ آ رہا ہے وہ افضل مہینہ ہے، اس کے آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ بہت ہی افضل مہینہ ہے۔ یعنی کہ ہم اور آپ جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، اس کی تیاری ابھی سے شروع کیجئے کہ رجب کا مہینہ آیا، اس کے اندر 2-4 روزے رکھے، اور اگلا مہینہ شعبان کا آئے گا، اس کے اندر کچھ روزہ رکھے، تاکہ ہمیں آگے چل کر جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس کے اندر ہم پورے رمضان کا روزہ رکھیں گے، تاکہ ہماری پریکٹس ابھی سے شروع ہو جائے۔ لیکن اب ہم اور آپ ہے، نہ جانے کون سی دنیا کے اندر ہے، کہاں ہے۔ میرے دوستو، ذرا سوچئے اور غور کریے، کیونکہ جو ہی اس مہینے کے اندر ہم چاند دیکھتے ہیں، ہمیں چاند نظر آ جاتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا۔ لیکن میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ جس کام کو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جس کام میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کام میں بہت پیچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج پوچھئے کہ کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا ہوگا، حالانکہ اس کی بہت تاکید آئی ہے کہ ہم کو چاند دیکھنا چاہیے۔ ہم اور آپ صرف رمضان کا چاند دیکھتے ہیں اور عید کا چاند دیکھتے ہیں بس، حالانکہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ ان تعلیموں سے اور آقا علیہ السلام کی سنتوں سے بہت پیچھے ہیں۔ میرے دوستو، صرف دعویٰ کرنے سے کہ ہم نبی کی امتی ہے، کوئی نبی کا امتی نہیں ہو جاتا۔ بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، میرے دوستو، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، ان کاموں کو کر کے بتانا پڑتا ہے کہ واقعتاً ہم نبی آقا علیہ السلام کی امتی ہیں۔ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، اور ہم اپنے آپ کو نبی کا امتی بتا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح بہت ساری سنتیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ ذرا غور کریں، فکر کریں، اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں۔
جو یہ مہینہ آیا رجب کا مہینہ، یہ مہینے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم صدقہ دے، روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو رجب کا مہینہ آیا ہے اس مہینے کے اندر ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد جو شعبان کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی بھی دعا کرے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پھر اس کے بعد والا مہینہ آ رہا ہے مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔